بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مہد ٹی وی دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، عظیم دیوار چین دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چاند سے کرۂ ارض کی اگر کوئی چیز واضح طور پر دکھائی دیتی ہے تو وہ دیوار چین ہے، مگر ماہرین اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں۔ اس کی تاریخ 2000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ یہ دیوار 3 صدی قبل مسیح میں مملکت چین کو تتاریوں اور منگولوں کے حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے تعمیر کی گئی۔ یہ دیوار مشرق سے مغرب تک 6700 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کا گزر 5 صوبوں میں سے ہوتا ہے۔ کبھی یہ بل کھاتی ہوئی ریگستانوں، سبزہ زاروں اور پہاڑوں میں سے گزرتی ہے اور کبھی کسی سڑک کی طرح اس کا رخ سیدھا ہوتا ہے۔ دوستو، اگرچہ دیوار چین کے کچھ حصے تباہ ہو چکے ہیں یا مکمل طور پر غائب ہیں، تاہم یہ ابھی بھی سحر انگیز ہے۔ 1987 میں یونیسکو نے بھی اسے عالمی اثاثہ قرار دے کر اپنی فہرست میں شامل کر لیا اور اس کی مرمت اور توسیع پر بھرپور توجہ دی۔ جب اس کے منصوبے کا آغاز ہوا تو مختلف ریاستوں کی خود مختار دیواریں تھیں اور ان کے دور تک یہ عظیم دیوار نہیں بن پائی تھی۔ البتہ جب چین کا اقتدار شانگ خاندان نے سنبھالا تو اس نے تمام دیواروں کو ملانے کی مہم کا آغاز کیا اور اپنے مقاصد میں کامیاب بھی ہوا۔ اس کے پیش نظر شمال میں ہنز کے حملوں سے بچاؤ تھا۔ اب عظیم دیوار چین جو 5000 کلومیٹر سے زیادہ وسیع علاقے میں پھیلی ہوئی ہے، چینی تاریخ کی یادگار ہے۔ دوستو، اس دیوار پر ایک وقت میں 7 گھوڑ سوار اپنے گھوڑوں کو بھگا سکتے ہیں۔ یہ دیوار شروع سے آخر تک ایک جیسی چوڑائی نہیں رکھتی۔ دوستو، دیوار چین کی تاریخ، ثقافت اور ترقی کی عینی شاہد ہے۔ یہ 20 سے 30 فٹ تک اونچی ہے، جبکہ چوڑائی تقریباً 5 میٹر ہے۔ ہر 100 گز کے فاصلے پر اسے برجوں کے ذریعے مستحکم کر دیا گیا ہے۔ دیوار کے دونوں طرفوں میں نیچے سے اوپر تک اینٹیں یا پتھر لگے ہوئے ہیں، بیچ میں مٹی بھری ہوئی ہے۔ دوستو، جب دیوار کو پہلی مرتبہ کن عہد کے 10 سالوں میں جنرل منگ تیان کی زیر نگرانی ملایا گیا تو اس میں 30,000 فوجیوں اور سپاہیوں نے حصہ لیا۔ اس کے بعد دیوار کا 150 کلومیٹر حصہ 555 میں بنایا گیا۔ اس دور میں 18 لاکھ لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ مزدور کی حیثیت سے کام کریں۔ سخت مشقت، تعمیر اور صحت کے لیے ناکافی سہولتوں کی فراہمی سے اس منصوبے کے دوران ہزاروں لاکھوں مزدور ہلاک ہوئے۔ ان میں سے کچھ کو تو دیوار میں ہی چن دیا گیا۔ دوستو، دیوار چین کی تعمیر میں حصہ لینے والے مزدوروں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلے گروپ میں فوجی تھے جو مین فورس کے طور پر کام کرتے تھے۔ دوسرا گروپ مزدوروں کا تھا جن سے زبردستی کام لیا جا رہا تھا، اور تیسرے نمبر پر وہ مجرم تھے جنہیں طویل سزائیں سنائی گئی تھیں اور اب جبری مشقت دیوار کی تعمیر کے لیے لی جا رہی تھی۔ ان تینوں قوتوں نے ایک مضبوط تعمیراتی فوج تشکیل دی جس نے بظاہر ناممکن لیکن عظیم دیوار چین کے خواب کو ممکن بنا دیا۔ دوستو، دیوار چین زیادہ تر مٹی، اینٹوں یا پتھروں سے بنائی گئی کیونکہ یہ 5000 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، اس لیے مقامی لوگوں نے پہاڑوں کو کاٹا۔ میدانی علاقے میں وہ میٹیریل کو لکڑی کے تختوں کے درمیان رکھ کر دبانے سے پہلے مٹی اور پانی کو مکس کرتے۔ ابتدا میں تو مٹی اور چٹانوں کو زیادہ استعمال کیا گیا، جبکہ مینگ دور میں اینٹوں کا استعمال شروع ہوا۔ تعمیراتی میٹیریل کے علاوہ دیوار کا ڈھانچہ مقامی حالات اور آب و ہوا کو مد نظر رکھ کر کھڑا کیا گیا۔ مضبوطی اور استحکام کے لیے دیوار کی شکل سیڑھی کی طرح ہے
ان وال کے تعمیراتی پہلوؤں کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ چین نے اس شعبے میں بہت پہلے ترقی کر لی تھی۔ انہوں نے لکڑی کا ایک فریم بنایا، مزدوروں نے فریم کو گیلی مٹی اور پتھروں کے گارے سے بھر دیا۔ اس طرح 4 انچ گہری تہ بن گئی اور اس کے بعد اوپر تہ در تہ لگائی گئی اور دیوار آہستہ آہستہ ایک وقت میں 4 انچ بلند ہوتی گئی۔ دوستو، دیوار چین کے مشہور عجوبے کو روزانہ آنے والے ہزاروں ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا ہے اور حکومت نے اس دیوار کے ایک بڑے حصے کی بحالی کے لیے غور و خوض شروع کیا۔ سیاحوں نے اس کی تقریباً ہر اینٹ کو کھرچ کر اپنے نام یا محبت کے جذبات جیسے الفاظ نقش کر دیے ہیں۔ ایک شخص نے تبصرہ کیا کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ زمین پر کوئی بڑا اخبار ہو۔ دیوار چین کی کل لمبائی 6300 کلومیٹر تھی، جس میں سے اب صرف 2500 کلومیٹر کا حصہ اپنی اصلی حالت میں ہے۔